بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی کلاس ہے اور سبق آج کا شروع کرتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسی کتابیں پڑھنا پسند ہے. ایک تو یہ آپ کورس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں نا, اردو, اسلامیات, میتھ, سائنس, انگلش, سوشل اسٹڈیز, کمپیوٹر. ان کے علاوہ, ان کتابوں کے علاوہ آپ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی آیان محمود. کہانی کی کتابیں. ہاں ٹھیک. اچھا, کہانیوں کی کتابیں بھی نا مختلف ہوتی ہیں. کچھ حقیقی کہانیاں ہوتی ہیں, اصلی کہانیاں. کچھ فکشن سٹوریز ہوتی ہیں. فکشن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اصل میں نہ ہو, جیسے جنوں کی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں, یہ سنڈریلا ہو گئی, رپنزل کی کہانیاں آپ نے پڑھی. یہ جو ہے نا یہ ساری فکشن سٹوریز ہیں. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ہے. تو کہانیوں میں بھی آپ کیسی کہانیاں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ کو کچھ ہسٹوریکل سٹوریز بھی ہوتی ہیں. جی کوسین. کوسین جی, کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں؟ میم اسلامک اسٹوریز اینڈ ٹھیک ہے, اردو اسٹوریز. ٹھیک ہے. آپ کوسین کہہ رہی ہیں ان کو تاریخی, اسلامی تاریخی کہانیاں پسند ہیں. تو اسی طرح کچھ بچوں کو ایسی بھی کہانیاں پسند ہوگی نا, ایڈونچرس, جس میں مہم ہوتی ہے. کوئی فاطمہ ملائی ہیں, تو ایسی کہانیاں بھی پسند ہوتی ہوں گی جس میں آپ لوگ کسی مہم پہ جاتے ہیں. مہم کہتے ہیں کسی مشکل کام کرنے کو, ٹھیک ہے, ایڈونچر کرنے کو. ایمن جی. مس مجھے صحابہ کی کہانیاں پسند ہیں. ہاں, صحابہ کی کہانیاں, یعنی کہ یہ سچے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے اسلامی تاریخی سچے واقعات. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے نا, مختلف قسم کی کہانیاں پسند ہوتی ہیں. اب جیسے میں ہوں, مجھے کہانیاں, سچے واقعات مجھے بہت پسند ہیں. اور ہم لوگ ظاہر موویز بھی دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی مجھے, آپ کہیں گے مس تو بچی بن گئی ہیں, مجھے کارٹون موویز بہت اچھی لگتی ہیں جو اینیمیٹڈ ہوتی ہیں نا. تو جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں ہوتا نا کہ دکان پہ گئے اور جو کتاب سب سے پہلے سامنے نظر آئی تو اٹھا لیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم کچھ گھر سے ذہن بنا کے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ ساری کتابیں دیکھتے ہیں, چھانٹتے ہیں کہ ہم کون سی لیں. تو آپ بچے ہیں, ظاہر کم عمر کے ہیں, بچوں کو کھیل کود میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک فطری بات ہے. میں بھی چھوٹی تھی تو ظاہر ہے کہ میری دلچسپی انہی چیزوں میں زیادہ تھی. تو آپ کیسی کہانیاں پسند کرتے ہیں؟ اس طرح کی نا, بچوں والی, جس میں تھوڑا سا تصویریں بھی رنگ برنگی مل جائیں آپ کو, کچھ تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو جائے, اور کوئی مزے کی سٹوری ہو, اس طرح سے. اچھا, اب دیکھیں, یہ جو میں آپ کو تصویریں دکھانے لگی ہوں یہ کتابوں کی, یہ تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیں. کیسی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور ایسے مشکل سے نام ہے. کیا آپ کبھی کتابوں کی دکان پہ جائیں تو آپ بچے ایسی موٹی موٹی کتابیں مشکل ناموں والی لینا پسند کریں گے کبھی اس عمر میں, ابھی اپنے بچپن میں؟ جی ہانیہ. یس مس. ایسی موٹی موٹی اور مشکل ناموں والی کتابیں کبھی پڑھی ہیں یا پڑھنے پسند کریں گی ابھی؟ یس مس. یہ اتنی مشکل کتاب ہے, دیکھو کتنی موٹی کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب, اور یہ پتہ نہیں کیا ہوگی, نام بھی سمجھ میں نہیں آتا بعض بچوں کو تو ان کا. ظاہر ہے کہ اتنے دیوار شب, پیر کامل, اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, عکس. مس میں نے ایک بار پڑھی ہوئی ہے. کون سی؟ صحیح بتاؤ. مس اس کا نام بھول گیا ہے, وہ پڑھی تھی میں نے اپنے فرینڈ کی. فرینڈس کی؟ یس مس, میں اپنے فرینڈ کے گھر گئی تھی نا, اچھا اچھا, ہاں. تو میں نے اس کے گھر پڑھی تھی. تو سمجھ میں آئی تھی؟ کیا تھی, کہانی کی یس کتاب تھی؟ مس. کہانی کی کتاب تھی کوئی؟ یس مس, کہانی کی تھی. اچھا, کہانی کی کتاب تھی. اچھا دیکھیں, جب آپ کتاب خریدنے جاتے ہیں نا, آپ یا میں جو بھی, تو اللہ, سیدہ منتہا کہہ رہی ہے نو 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 مس, اتنی موٹی کتاب نہیں. اچھا, تو جب ہم کتاب خریدنے جاتے ہیں نا تو ہم
ساری کتابیں ایک کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ لیں کہ نہ لیں, پھر ہمیں دوسری کتاب نظر آ جاتی ہے, اچھا یہ نہیں, پھر یہ خرید لیتے ہیں, پھر کسی اور کتاب پہ نظر پڑتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں یار یہ خوبصورت لگ رہی ہے, دیکھو اس کے تو تصویریں بھی بڑی خوبصورت ہیں اس میں. ہم نارملی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کتاب خریدنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے. ایسے نہیں کہ جس کی شکل اچھی لگی, جس کا کور اچھا لگا, جس کا کارٹون تصویریں اور رنگ اچھے لگے وہ کتاب لے لیں, نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو جو ٹاپک پڑھاؤں گی وہ ہے, یہ دیکھیں یہ کتابوں کا اسٹال. آپ اس تصویر سے کچھ یاد آیا؟ آپ کی اسکول میں لگا کرتا تھا کتابوں کا بک اسٹالز لگا کرتے تھے, یاد آیا؟ کسے یاد ہے؟ میلاد یاد ہے؟ بک فیئر لگا کرتا تھا, یاد آ رہا ہے؟ ایمن کو یاد آ گیا جی. یہ ہم لوگ ہمارے اسکول میں بھی اکثر اسکولوں میں لگتا ہے, بک فیئر لگتا ہے تاکہ بچوں میں ریڈنگ کی ہیبٹس ڈیولپ ہو سکیں, بچے شوق سے کتابیں پڑھیں, عادت ان میں پیدا ہو سکے پڑھائی کی. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کتابوں پر تبصرہ. اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے, تبصرہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں تبصرہ ہوتا کیا ہے. اتنا مشکل سا جو یہ نام لگ رہا ہے, ایمان عنایہ کہہ رہی ہیں جی مس بک فیئر لگتا تھا. تبصرہ کہتے ہیں بیٹے کسی بھی چیز یا کسی بھی موضوع یا ٹاپک کے بارے میں تفصیل سے اپنی رائے دینا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں تفصیل بتائیں آپ کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اپنا خیال بتانا اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. یعنی بہت لمبی لمبی کہانیاں بھی نہ سنائیں, ایسا لگے کہ ڈرامے کی کہانی سنا رہے ہیں, نہیں. یعنی اتنا آپ بتا دیں کہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی بھی چیز یا کسی ٹاپک یا موضوع کے بارے میں اپنی تفصیلی رائے دینا, اتنا خیال بتا دینا کہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے, اسے کہتے ہیں تبصرہ. ٹھیک ہے, تبصرہ. مثال کے طور پہ اب کتاب پہ میں کہوں کہ آپ کسی بھی کتاب پہ تبصرہ کریں, تو اس کا مطلب ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یعنی چلے کسی بھی کتاب کو چھوڑ دیں, آپ اردو کی کتاب ہے آپ کی, ابھی اردو کی کلاس ہو رہی ہے نا, اردو کی کتاب ہے آپ کے پاس. میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ, میں ایمن سے کہوں کہ ایمن بیٹی بتاؤ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی, اردو کی کتاب. تو ایمن مجھے بتائیں گی کہ مس یہ کتاب مجھے کیسی لگی ہے, اچھی لگی ہے کہ بری لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو کیوں اچھی لگی ہے, آخر ایسی کیا چیز اس میں ان کو پسند آئی جس کے وجہ سے انہیں یہ کتاب اچھی لگنے لگی ہے, اسے کس نے لکھا ہے, یہ کتنے پیجز کی ہے. یعنی اس کے بارے میں جب کسی کتاب کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گی تو میں کہوں گی کہ ایمن کتاب پہ تبصرہ کر رہی ہیں. ایسے ہی آپ سب بچوں سے اگر میں کہوں کہ اپنی اپنی رائے بتائیں اس کتاب کے بارے میں, تو اسے ہم کہیں گے کہ آپ بچے کیا کر رہے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں, یعنی اپنا خیال بتا رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں. اب خیال بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے ہوں, ہے نا. بغیر کسی چیز کو جانے ہوئے ہم اس کے بارے میں خیال نہیں بتا سکتے, اپنا خیال نہیں دے سکتے, اپنی رائے نہیں دے سکتے. اب جب تک آپ مجھے جانتے نہیں تھے, جب تک میں آپ کی اردو کی آن لائن کلاس نہیں, کیا کہہ رہی ہیں مسکرا, آپ نے اس میں کیا پڑھا, ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. تو جب تک میں آپ کی آن لائن, پچھلے مہینے آپ لوگوں کی انگلش, میتھس اور سائنس کی آن لائن کلاسز ہو رہی تھی, ہے نا, اردو کی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ مجھے جانتے ہی نہیں تھے, آپ نے نہ میری آواز سنی تھی, نہ آپ نے مجھ سے بات چیت کی تھی, آپ مجھے بالکل بھی نہیں جانتے تھے. اگر اس وقت پچھلے مہینے آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ اپنی اردو کی مس یعنی مس عرفہ کے بارے میں کوئی رائے دیں, اپنا خیال ظاہر کریں, ان پہ کوئی تبصرہ کریں, تو آپ کچھ بتا سکتے تھے مجھے, کسی کو میرے بارے میں کچھ بتا سکتے تھے؟ جی انیکا,
جب تک آپ مجھے نہیں جانتی تھی انیکا تو آپ کیا کسی کو میرے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی, رائے دے سکتی تھی؟ نو میم. نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنا خیال بتانے کے لیے, اپنی رائے دینے کے لیے اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح سے ہم اس چیز کو جانتے ہوں گے تو آپ اپنے ویوز یعنی کہ اپنی رائے اس بارے میں دے سکیں گے. ٹھیک ہے, اب تبصرہ کیوں ضروری ہے؟ ہر کتاب پہ تبصرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کتاب خریدنے جاتے ہیں نا, جب کتاب چھپتی ہے, کوئی مصنف کتاب کو لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد وہ کسی کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھیں میں نے کتاب لکھی ہے, آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ اپنی رائے دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتاب کیسی ہے. تو پھر وہ شخص کتاب کو پڑھتا ہے, اس کے بارے میں پھر اپنی ایک رائے دیتا ہے. وہ جو رائے ہوتی ہے نا, اسی کتاب کے پہلے پیج پہ پرنٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کتاب چھپتی ہے پوری, اور چھپ کے پھر مارکیٹ میں آتی ہے. تو تبصرہ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں ضروری ہے کتابوں کے بارے میں؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کتاب خریدنے جاتے ہیں, ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے ہیں, تو کتاب کے اندر کسی کا لکھا ہوا تبصرہ چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ بجائے یہ دیکھنے کے کہ پوری کتاب میں بیچ بیچ میں سے پیج پلٹیں, پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کتاب کیسی ہے, آپ وہ تبصرہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تبصرہ پڑھ لیں خالی کہ جس نے کتاب یہ پڑھی ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے. اب تبصرے میں جو ہے نا شارٹ سٹوری بتا دی جاتی ہے, پوری کتاب کے بارے میں تھوڑی سی شارٹ کر کے سٹوری بتائی جاتی ہے کہ اس کتاب میں یہ کہانی ہے, فلاں فلاں کردار ہیں اور فلاں چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہمیں کتاب خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے. چناؤ یعنی چننے میں, جب ہم دکان میں جائیں اور ایک ایک کر کے کتاب جو بھی ہاتھ میں اٹھائیں, اس کا فرنٹ پیج, پہلے پیج سے ہم وہ تبصرہ پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب کس ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے امپورٹنٹ کیریکٹرز کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کتاب کو خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ مصرفہ دکان پہ گئیں اور ایک بڑی خوبصورت سی کتاب خرید کے لے آئیں کہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی, خوبصورت لگ رہی ہے. گھر آ کے دیکھا تو بہت بور تھی, مجھے تو پسند ہی نہیں آئی, میرے پیسے بھی ضائع ہو گئے, ہے نا. تو پیسے بھی ضائع, وقت بھی ضائع, اور کتاب پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا. تو کتاب خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے کیا کروں, دکان پہ جا کر میں اس کتاب کے بارے میں اس کا تبصرہ پڑھ لوں. ایک کتاب کا تبصرہ پڑھوں, مجھے اچھی لگے تو خرید لوں, نہیں اچھی لگے تو چھوڑ دوں, دوسری لے لوں گی. پھر کیا ہوتا ہے, وقت بھی بچ جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا, اب ہم ایک گئے, آج کے میں کتاب خریدنے جاؤں اور میں کتاب خرید کے لے آؤں, گھر آ کے مجھے پسند نہیں آئی, میں اگلے دن پھر جاؤں دوسری کتاب. آصفہ کہہ رہی ہے مس پلیز ان میوٹ می پلیز, آئی ٹیل یو تبصرہ. اچھا تبصرہ بتانا ہے آصفہ جی. جی آصفہ کہو بیٹے. یس مس. جی آپ کہہ رہی تھی نا, وہ نیچے میسج لکھا تھا کہ مجھے ان میوٹ کریں, میں نے تبصرہ بتانا ہے. یس مس. ہاں بولو بیٹے. مسفر کا نام, مسفر کا نام آصفہ آصف. ہاں اچھا, یہ تو جب ہم پریکٹس کریں گے نا اس وقت آپ یہ کریں گی. مصنف, یہ مصنف کو پہ میں بعد میں آتی ہوں, آپ اس کو ابھی فی الحال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی مصنف کیا ہے. تو تبصرہ جو ہوتا ہے نا, تبصرہ پڑھ کے اگر ہم کتاب خریدیں, ہمیں کتاب خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہمارا وقت بچ جاتا ہے. ہمیں بار 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 دکان کے چکر نہیں لگانے پڑتے. ایک ہی دفعہ ہم دکان میں جا کے 3-4 کتابیں اٹھائیں, اس کا تبصرہ پڑھیں ہر کتاب کا, اور جو پسند آئے خرید کے لے آئیں. پھر ہمارا وقت بچے گا, ہمیں اگلے دن پھر دوبارہ دکان پہ جانا نہیں پڑے گا, بار بار چیز نہیں خریدنی پڑے گی. اچھا,
اب کیا ہوتا ہے آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کتاب کے اندر دلچسپی بڑھ جاتی ہے. دلچسپی کہتے ہیں انٹرسٹ کو. ٹھیک ہے، جب میں فرض کریں کہ ایک کتاب میں نے کہانی کی اٹھائی، اب میں اس کو دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتاب کی سٹوری کیا ہے، اس کے اندر یہ کس کے بارے میں کہانی لکھی ہوئی ہے، میں اس کا تبصرہ پڑھوں گی. ٹھیک ہے، اس تبصرے میں شارٹ کر کے سٹوری بتائی ہوگی، مثال کے طور پہ کہ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے، یہ بادشاہ بہت ایڈونچرس تھا، ایک دفعہ یہ جنگل میں گیا، وہاں جا کے اس نے ایک ایڈونچر کیا. اب بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے تبصرے میں، پوری کہانی نہیں بتائی جاتی. تو اب مجھے نا میری دلچسپی بڑھ جائے گی، مجھے انٹرسٹ پیدا ہوگا، یار یہ جنگل میں جا کے اس نے کیا کیا ہوگا، کیا پتہ اس نے شیر سے مقابلہ کیا ہو، کیا پتہ اس کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہو. چلو ایسا کرتی ہوں، یہ کتاب خرید کے دیکھتی ہوں، کہانی پڑھوں گی تو پھر مجھے آگے پتہ چلے گا. تو کیا ہوتا ہے نا، تبصرہ پڑھ لیں اگر ہم کسی کتاب کا خریدنے سے پہلے، تو اس کتاب کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں اگر وہ موضوع، ہمیں ٹاپک کچھ ہمارے دل کو لگ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، تو ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار تھوڑی سٹوری تو تبصرہ کرنے والے نے بتا دی ہے، باقی کی چلو گھر لے جا کے بس اب میں پتہ کرتی ہوں، پڑھتی ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے. تو تبصرہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کتاب خریدنے میں یہ آسانی ہوتی ہے تبصرے کی وجہ سے، آپ کا وقت بچ جاتا ہے، اور آپ کا انٹرسٹ، دلچسپی کتاب کے اندر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مس آلیان کا کوئی کانٹرا نہیں ہے، ان کا کوئی ورک کمپلیٹ کیوں؟ ایان خان بیٹے نعت کا کام ہوا ہے. تو کام تو بیٹے کون؟ آلیان خان. آلیان کہاں ہے؟ آلیان بیٹے انمیوٹ کریں. جی یس مس. بیٹے کام آپ نے کیوں نہیں بیٹے چندہ پورا کیا؟ آپ کو تو میں وقت پہ کام سارا بھیجتی رہی ہوں، اور ہوم ورک تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے چندہ. مس ہوم ورک لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی مس جی نے ہوم ورک دے دیا ہے، اچھا میں ابھی کرتا ہوں، کاپی پینسل رکھتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں کاؤ کے پاس. نہیں کوئی نہیں کام نہیں ہوا ان کا، کام لے کر بیٹھوں تو اتنی مشکلوں سے 1 سوال 2 سوال کرتے ہیں، باقی ہوم ورک چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا، اف میرے خدا کا کوئی کام، وہ ڈاکٹر کا کوئی کام نہیں ہوا، دانت کا. نعت کا بڑی مشکل سے بٹھا کر میں نے کل کمپلیٹ کروایا ہے ان کا. اچھا ابھی بھی میسیجز کر رہے ہیں فرینڈس کو، آپ کی بات نہیں سن رہے، وہ کوئی کانسنٹریٹ نہیں ہے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ناشتہ چاہیے، ناشتہ بنانے گئی ہوں، پیچھے سے یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میسیجز پر لگے ہوئے، آپ کی کوئی بات نہیں سن رہی. آلیان خان سب سے پہلے تو آپ کام یہ کریں نا، اپنی ویڈیو آن کریں، جلدی کریں بیٹے. اچھی بات نہیں ہے، میں اتنے بچوں کے سامنے ڈانٹوں گی تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اور مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں اتنے بچوں کے سامنے ڈانٹوں. ویڈیو آن کرو چلو، سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں آپ کر کیا رہے ہیں، جلدی. شاباش. اب یہ جو آپ جب بھی کلاس لیں گے نا، یہ ہاتھ ہٹائیں آگے سے کہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آئے. یہ تو آپ کی بہن نظر آ رہی ہیں مجھے، آپ کو دیکھنا ہے میں نے. ایسے اتنے پیارے بچے ہو بیٹے، اتنی خوبصورت آپ کی شکل ہے، اس پہ اتنے آپ نے زبردست قسم کے بال رکھے ہوئے ماشاءاللہ. تو ایسے تو نہیں کرو بیٹے چندہ، اتنا ہیرو بچے ہو آپ. تو اب آپ کو بیٹے میری بات سن رہے ہیں آپ دھیان سے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ جی جی. میں اپنے دوستوں کو میسج نہیں کر رہا تھا، موہت کاشف مجھے میسج کر رہے تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ کر رہے تھے تو آپ رپلائی نہیں کریں، ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنو آپ دھیان سے. ایسا ہے کہ بیٹے آج کیا دن ہے؟ مس تو بھول گئی، آپ بتاؤ کیا دن ہے آج. سوچو سوچو سوچو. وینسڈے ہے، ٹھیک ہے، بدھ ہے. تو بیٹے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے. آپ کو 4 دن میں دے رہی ہوں چندہ. 4 دن میں آپ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دو گے، کر دو گے؟ ویری گڈ. یہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں عہد، وعدہ. آپ نے پڑھا تھا نا وعدہ، عہد یعنی کہ جس کام کا آپ ارادہ کر لیں پھر اس سے مکرنا نہیں ہے. شاباش. یہ غصہ تو نہیں آ رہا آپ کو ہیں؟ نہیں؟ اچھا چلو، میں کا پتہ نہیں شاید مجھ پہ غصہ نہ ہو گئے ہو آپ. اچھا چلو، آپ اپنا کام کر کے نا میرا بیٹا مجھے ضرور بھیجنا، ٹھیک ہے. کام کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا، اچھا ہے نا، برڈن نہیں ہوگا بیٹے، ساتھ ساتھ کام ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے.
میرا بیٹا سارا کام کمپلیٹ کر لینا اور روز ایسے ہی اپنی پیاری پیاری شکل ضرور مجھے دکھانا. مجھے یاد آ رہا ہے آپ شروع میں تو آپ کا کیمرہ آن ہوتا تھا, میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا, تو آج کا کام جو میں ہوم ورک دوں گی نا, مجھے شام تک آج کا کام بھیج دینا, اور پھر باقی کا کام جو رہ گیا وہ آپ سنڈے تک کر کے مجھے بھیجنا, ٹھیک ہے. چلو جی, ایسے ہو گیا. اور تبصرہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, تبصرہ کرتے ہوئے کیا چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے؟ آپ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں سب بچے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی بہت ہی کوئی مشکل کام نہیں ہے, تبصرہ کرنا آسان بات ہے. آواز کس کو نہیں آ رہی بیٹے؟ سہیل, عارف سہیل, مس جی, مس آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹے میرے بچوں؟ کس آیان, مسفرہ, ہانیہ آ رہی ہے؟ صحیح بیٹے, بچوں کو تو آ رہی ہے. سید اصغر کہہ رہے ہیں یس, مشیل کہہ رہے ہیں یس, عبد المعید, طلحہ, حرین, سب کو آ رہی ہے بیٹے, سب کہہ رہے ہیں یس آ رہی ہے. اچھا جی, تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ آپ خود بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. تبصرہ کتاب, جس کتاب پر بھی آپ نے اپنی رائے دینی ہو, تبصرہ کرنا ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب آپ نے اچھی طرح پڑھی ہو, پہلے صفحے سے لے کے آخر تک پڑھی ہو. جب آپ نے اس کے تمام پیجز پڑھے ہوئے ہوں گے تبھی آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکیں گے, ٹھیک ہے. آج کا کام ہوم ورک جو ہے نا, بہت ہی مزے کا ہوم ورک میں نے آپ کو دینا ہے. آپ کو اس پہ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, لکھنے کا کام نہیں ہے کہ آپ تھکیں, ٹھیک ہے. بہت اچھا سا ہوم ورک ہے. اچھا, تبصرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ نے وہ کتاب پوری پڑھی ہو, بیچ بیچ میں سے نہ پڑھی ہو, پورا پڑھا ہو اس کو. کتاب کا جو موضوع ہے, جو ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کتاب پہ جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے وہ آپ کو پتا ہو. آلیان خان بیٹے کیمرہ آن کرو. کتاب کے موضوع یعنی ٹاپک کو آپ اچھی طرح پہچان جائیں, اس کو سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. اور تبصرے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, آپ بے شک ناشتہ کرتے رہو بیٹے ساتھ ساتھ, کوئی مجھے ایشو نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو خود چائے پی لیتی ہوں کبھی کبھی. تو تبصرہ, سب اچھا تبصرہ وہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا نہ ہو, مختصر ہو, یعنی چھوٹا ہو, زیادہ لمبا نہ ہو, آدھے پیج کا ہو, ایک پیج کا ہو بس. اور جامع, جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل, یعنی اس میں آپ اپنی رائے اچھی طرح سے دے دیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں آپ. تو اچھے تبصرے کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں, یہ چیزیں اس میں اچھے تبصرے میں بتائی جاتی ہیں. ان چیزوں کا ہم خاص طور پہ دھیان رکھتے ہیں. تو آج جو ہے یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا, کتابوں پر تبصرہ. اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ پڑھا ہے کہ تبصرہ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تبصرہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا, اپنا خیال بتانا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ تبصرے کی امپورٹنس کیا ہے, یہ ضروری کیا ہے. میم کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ مریم یاسر, جی بیٹے. مریم یاسر کہاں ہے مریم؟ جی میم السلام علیکم. میم میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے. میم آپ اسلامیات کا تو میں کام کمپلیٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ لوگ ابھی کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ ابھی تک کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ کہاں تک کیا بیٹی؟ اسلامیات اردو کا میں کام کر رہی ہوں, لیکن ابھی ہم لوگ کہاں تک, اب ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کہاں مطلب تک؟ اچھا, کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ہم اردو میں؟ آج یہ پڑھ رہے ہیں نا بیٹے کتابوں پر تبصرہ, ٹھیک ہے. اور یہ ٹھہرو بچے آئے ہیں, میں ذرا ان کو, اور مجھے اسلامی, جی پیج نمبر بتا دیں. اچھا, پیج نمبر آپ کہہ رہی ہو. اسلامیت کا پوچھ رہی ہے بیٹے, یا آپ اردو کا؟ اردو دونوں کا بتا دوں میں آپ کو. اردو میں تو ہم, ہاں, پیج 14 پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کتابوں پر تبصرہ, اور اس
इस्लामियात का जो आज हमने पढ़ा है वो तो अल्लाह के हकूक, जो हम मंडे से हमने नया टॉपिक शुरू किया है ना, पेज नंबर 17 से शुरू होता है अल्लाह ताला के हकूक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ बेटे, अल्लाह के हकूक इस्लामियात में चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका पेज नंबर है 17, ठीक है, चौथा सबक है वो हमारा। ठीक है, 3 चैप्टर हम इस्लामियात में पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो पेज नंबर 17 पर है। ठीक है, और उर्दू में हम किताबों मैम वो मैंने अपने डेस्कटॉप की 100% आवाज रखी हुई है, वॉल्यूम 100% रखी हुई है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर भी मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? यस मैम, सही आ रही है। बेटी मरियम बेटी, आपके स्पीकर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम चंदा? स्पीकर भी अगर कभी खराब हो तो उसकी वजह से भी आवाज नहीं आती। ओके, मैंने मुझे चैट में बता दें। अच्छा चलो, आप कहाँ पे हैं? अच्छा ठीक है, मैं चैट में बता देती हूँ। ठीक है, बल्कि बेटे इधर तो क्लास में फिर टाइम आया हो। जी टीचर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। टीचर ये जो किताबों पर तबसरा है, टीचर अगर हम किताबों पर तबसरा में मतलब हमने लिखना क्या होता है? पूरी स्टोरी लिखनी होती नहीं नहीं है? नहीं नहीं, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी होती, सिर्फ थोड़ी सी शुरू की स्टोरी बताते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखें, सिंड्रेला है अगर, ठीक है, सिंड्रेला की कहानी आपने पढ़ी है, आप किसी को ये बताना चाहती हैं कि ये कहानी कैसी है, तो आप ये बताएंगी कि ये कहानी का नाम क्या है, इसे लिखा किसने है, और इस कहानी में आप सिर्फ इतना बताएंगी कि इस कहानी में एक ऐसी बच्ची के बारे में बताया गया है जो अपनी जिस जो बहुत जो अपनी सौतेली माँ के जुल्म का शिकार थी। अब आपको शायद ये जुमला मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसको तब्दील कर सकती हैं। या आप लिखें कि एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर वक्त घर में काम करती रहती थी और उसको खेलने का मौका भी नहीं मिलता था। उसकी सौतेली माँ या सौतेली बहनें उसको बहुत जुल्म करती थीं। फिर लेकिन अचानक एक दिन परी से उसकी मुलाकात हो गई। अब आगे पूरी कहानी आप नहीं बताएंगी, ठीक है, बाकी आप जो खरीदने वाला है वो खुद पढ़ेगा। ये कहानी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बताया जाता है कि पढ़ना वाला किताब को खरीदे। हमने तबसरा इस तरह से करना होता है कि खरीदने वाला उस किताब को खरीदे, ये ना हो कि बस तबसरा पढ़ के वो कहे कि भाई लोग कहानी तो पता चल गई, छोड़ो अब कौन खरीदे। ठीक है, ये हम अब कल इस टॉपिक को जब कंटिन्यू करेंगे ना, तो मैं इसको आपको इसकी मिसालें दूंगी तबसरे में ना, कि किस तरह का तबसरा होता है। अच्छे तबसरे की खसूसियात हमने देखी कि छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हम छोड़ें, जो ज़रूरी बात है वो बता दें। ठीक है, मैं असल में चाह रही हूँ कि ईमान और अनाया को ना वो वाली तस्वीरें भी दिखा दूँ। अच्छा जी, तबसरा क्या होता है? तबसरा करना कहते किसे हैं? तबसरे का मतलब क्या होता है? जी हानिया, ओनली मिस के कहानी के बारे में लिखना। शाबाश, किसी चीज के बारे में लिखना, किसी चीज के बारे में अपनी राय देना। अच्छा, तबसरा जो होता है हमें किताब खरीदने में किस तरह मदद करता है? क्या हमें सहूलत हो जाती है? जी मिलाप। हम लोग जब किताब अगर हम लोगों को समझ आए तो हमारा तजुर्बा करने में भी बहुत हमें आसानी होती है। ठीक है, शाबाश, ठीक, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा मरियम यासर बेटे, मैं ना आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगी पेज नंबर, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं अभी करूंगी ना, चैट में लग जाऊंगी तो फिर टाइम जाया हो जाएगा। चंदा आप परेशान नहीं हो ना, मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में पेज नंबर सबको। अच्छा जी फातिमा अकमल।
तबसरा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कैसा तबसरा हो? मैम हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम पूरी स्टोरी ना लिख दें, हाँ, बस वेरी गुड, शाबाश। कि और पूरी, मिस जी जी। मिस आप होमवर्क कब देंगी? बेटी होमवर्क तो दूंगी ना, अभी तो 5-6 मिनट रहते हैं, होमवर्क और दूंगी। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अभी ठीक आई है? अब ठीक है? थोड़ी तेज हुई? जी चलिए ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा आपका देखें ये है घर का काम, ठीक है? अभी टाइम हुआ है, हाँ अभी हमारे पास 6 मिनट है। मैं ईमान और अनाया का भी मसला हल कर दूँ। अपनी पसंद की कोई भी कहानी पढ़नी है, छोटी कहानी हो, बहुत बड़ी ना हो, जो थोड़ी देर में खत्म हो जाए। आप कल हम उसी कहानी पे, आप अपनी पसंद की कहानी पे तबसरा करेंगे, ठीक है? बस आज का आपका उर्दू का होमवर्क ये है कि आपने अपनी पसंद की कोई एक कहानी पढ़नी है और उसको पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये आपका आज का होमवर्क है। तो अब ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ताकि फिर कल की जो हम एक्टिविटी करें ना, उस एक्टिविटी में आप फिर हिस्सा ले सकें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? ईमान और अनाया मुझे कह रही थी, ठहर जाए, मैं कि कल का सवालिया। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर आ रहा है, ये था सवालिया। और ठीक है, मैं आपको वो पिक्चर्स कह रही थी ना कि मैं, ठहरे, ये देखें, आपको जो कल मैंने होमवर्क दिया था, अरे वो ऐसे करके कर देती हूँ, जल्दी आप पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ईमान और अनाया मुस्कुराए। कहाँ है ईमान अनाया? ईमान एंड अनाया कहाँ चला गया यार नाम? बेटी हैंड रेस करो ताकि आपका ना नाम ऊपर आ जाए। ये रहे, ठीक है। हाँ, अच्छा ये देखो बेटे, हाँ शाबाश, ये थी ना तस्वीरें, है ना? यस मिस। हाँ, आपका असल में होमवर्क बेटे ये था, ये देखें, होमवर्क मैंने आपको दिया था ये वाला, ये, ठीक है? कि आपने सफा नंबर 13 पर मौजूद सवाल नंबर 6 कॉपी में करना है, और सवाल नंबर 6 था आपका कि कोई भी 5 सवालिया जुमले बनाएं, ठीक है? ऐसे जुमले बनाएं जिसमें सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन बना दें, ठीक है? अब मैंने आपसे ये कहा था कि आप या तो अम, वो कर लें, अपनी मर्जी से कोई बना लें सवालिया जुमले, या आप ये तस्वीरों की मदद से बना लें, ठीक है? ये तस्वीरें मैंने आपको ग्रुप में सेंड की थी, याद है? ग्रुप में है आपके पास, है ना? ग्रुप में मैंने सेंड की हुई है, मैं आपको अलग से भी कर दूंगी। अब आपने करना ये है, उर्दू की कॉपी में कोई से भी 5 सवालिया जुमले बनाने हैं। आप इन तस्वीरों की मदद से बना लें। ये तस्वीर थी एक, एक ये तस्वीर थी, एक ये तस्वीर थी, ठीक है? और एक ये वाली तस्वीर थी। इन तस्वीरों को देखते हुए कोई से 5 जुमले बना लें, या अपनी मर्जी से बना लें। मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये तस्वीर है, ठीक है? इसके बारे में आप कोई भी एक सवालिया जुमला बना लें, मिसाल के तौर पे, इस लड़के ने बूट कहाँ से खरीदे हैं, ठीक है? या आप जुमला क्या ये दोनों लड़के आपस में भाई हैं? या क्या ये तीनों बच्चे आपस में बहन भाई हैं? इस तरह के जुमले आप बना लें। या आप अपनी मर्जी से कोई जुमला बनाना चाहती हैं तो अपनी मर्जी से बना लें, ठीक है? ये होमवर्क था, समझ आ गया बेटे? ओके। ठीक है, चलो, ये भी मसला हल हो गया। तो ये, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आप के इसमें अब कोई वो तो नहीं है, आज के सबक में कोई इशू तो नहीं है? किताबों पर तबसरा, ये वाला लेसन खोलते हैं, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है? किताबों पर तबसरा, इसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। इस सबक में तो नहीं है कोई मसला?
کل ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ ہم وہ کریں گے، کتابوں پر تبصرہ کریں گے. کل یہ جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے نا کہ آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی پڑھیے، تو جب آپ کہانی کی کتاب پڑھ کر آئیں گے نا کل، تو وہ بچے اس کہانی پر تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کہانی کے بارے میں آپ اپنی چھوٹی سی رائے دیں گے. لیکن آپ کہانی جب پڑھیں گے نا، وہ کہانی کی کتاب آپ اپنے پاس رکھیے گا. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے پبلشر. پبلش انگریزی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھاپنا، اور پبلشر کا مطلب ہے چھاپنے والا. ظاہر ہے جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا تو کسی پریس میں جا کے چھپتی ہے وہ. جیسے آپ کی یہ اردو کی کتاب ہے، اس کتاب کو کس نے چھاپا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپا ہے، وہ ان کے پبلشر ہیں. تو ہم جب تبصرہ کرتے ہیں تو پبلشر کا نام بھی اس میں بتاتے ہیں کہ فلاں کہانی کس نے لکھی ہے، اس کا پبلشر کون ہے، چھاپی کس نے ہے اور لکھی کس نے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم آپ کتاب کہانی کی اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو وہاں سے دیکھ کر بتانے میں آسانی ہو جائے گی. پھر ہم اس کو لکھنا بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کریں گے. چلیں جی. اب او سوری غلط جگہ ٹک لگ گیا. چلیں، اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بیٹے؟ نو میم. نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آج کا سبق بھی آسان تھا، ہوم ورک بھی مزے کا ہے، کل بھی مزے کی ایکٹیویٹی کریں گے. اور فرائیڈے کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی ہے. ایک ہم اور کتاب